بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے. اس میں موجود ہر چیز کو زوال ہے. جن ہو یا انس، چرند ہو یا پرند، نباتات ہو یا جمادات، ہر ایک شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر شے کو اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے بالآخر فنا کی گھاٹ اترنا ہے. لیکن ایک ذات ایسی ہے جو فنا کو بھی فنا کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات باری ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی اللہ کی روشنی ہے، اللہ کے نور کی روشنی ہے، اللہ کی رضا کی روشنی ہے. لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے بارے میں بات کی ہے: روشنی اور تاریکی. روشنی سے مراد اللہ کا وہ راستہ ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، اور اگر بات کی جائے تاریکی کی تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بات ازل سے جانتے ہیں کہ تاریکی سے مراد ہمیشہ سے شیطان مردود ہی رہا ہے. دوستو، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا موجود ہے تب تک اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، رحمان اور شیطان کی جنگ رہے گی. اچھائی سے آپ کے اندر مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے جو آپ کی شخصیت کو اللہ کے دیے گئے خاکے میں ڈالتی چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف برائی انسان کے قدم خود بخود شیطان کی طرف موڑ دیتی ہے. برائی کے ذریعے شیطان انسان کو ایسے شکنجوں میں کستا ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے اور اس فانی دنیا کو پانے کی خاطر اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں شامل ہو جاتا ہے. انہی مقاصد کے حصول کے لیے شیطان انسان کو بتیرے رستے دکھاتا ہے، اور جادو بھی انہی رستوں میں سے ایک شیطانی رستہ ہے. دوستو، جادو کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں دوسرے شخص پر اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ یا پھر ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے. جادو ایک نفسیاتی اثر بھی ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. جادو کی عام تعریف ہم کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ واقعات پر اثر انداز ہونے یا ان کو قابو کرنے کے لیے مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کرنے کا نام جادو ہے. انسان اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کے لیے جادو کی طرف جاتا ہے. یہ ایک بڑی حقیقت کا ایک جز ہے. حقیقت یہ کہ دنیا پہ کس کی حکومت ہو، رحمان کی یا شیطان کی. رحمان کی بات روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہے، جبکہ ابلیس کی بات الجھی ہوئی، تاریک اور چھپی ہوئی ہے. ابلیس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی حکمرانی کا منکر بن جائے. اللہ رب العزت کی برابری کی جسارت کے لیے ہی اس نے انسانوں میں انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگوایا. یہ وہی نظریہ ہے جس کی شروعات فرعون سے ہوئی تھی. دوستو، جس طرح ہر علاقے، ہر قوم میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول اترے ہیں، اسی طرح شیطان نے بھی ہر زمانے، ہر علاقے، ہر قوم میں جادو، شرک اور فحاشی کے علم بردار بنائے ہیں. اور خطرناک ترین جادو میں قبالہ جادو سر فہرست ہے. قبالہ یعنی موصول کیا گیا یا پراسرار علم. یہ ضلالت کی وہ بدترین شکل ہے جس میں شیطان بذات خود مجسم انسان سے تعلق قائم کرتا ہے. ناظرین، دنیا کی پہلی معلوم تہذیب بابل و نینوے ہے، اور جادو کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا. یہاں لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتے ہاروت و ماروت جادو کا علم لیے اترے تھے، جو اس علم کی چاہت رکھنے والوں کو واضح الفاظ سے خبردار کرتے تھے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا رستہ ہے. مگر اس کے باوجود لوگوں نے اس علم کو سیکھا. اس طرح قبالہ جادو کی تاریخ کا آغاز بابل کی تہذیب سے ہوا. پھر مختلف تہذیبوں نے اس کی ترقی میں حصہ ڈالا، اور آخرکار مصر کی قدیم تہذیب نے اسے اپنے عروج پہ پہنچا دیا. اس مردود علم کو وہ عروج حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. مصر میں دنیا کے ماہر ترین جادوگر پائے جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات بھی اسی دور کے ہیں. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی مذکور ہے جن میں ان کا مقابلہ فرعون کے دربار میں نامی گرامی جادوگروں سے ہوا تھا، جو کہ فرعون کے خاص الخاص تھے. وہ جادوگر مقابلے سے پہلے فرعون کو خدا مانتے تھے، اور مقابلے کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے. ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے.
جبکہ دوسری طرف یہودیوں کو جادو سکھانے والے بھی مصری تھے، یہاں تک کہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بھی جادو کی برائی ان میں موجود تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مصر کی تہذیب کے بعد یہودیوں نے ہی جادو کو قائم رکھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج بھی اگر ہم مصر کی قدیم تہذیب کا جائزہ لیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اتنے عظیم اہرام کی تعمیر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی تقریباً ناممکن ہے۔ دوستو، مصر کی تاریخ میں ایک پراسرار اور دلچسپ شخصیت گزری ہے جسے دنیا امہوتب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص قبالہ جادو کا پہلا گرینڈ ماسٹر تھا۔ مصری تہذیب کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی شاہراہ پر ڈالنے والا یہی شخص تھا۔ ایک طرف یہ جمادات، حیوانات اور نباتات کا ماہر تھا تو دوسری طرف قبالہ کا سب سے بڑا جادوگر۔ اسے مصر کے لوگ گاڈ آف میڈیسن کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ یہ شخص سورج دیوتا کا پجاری تھا۔ جہاں اس نے امراض کی تشخیص کے وہ اصول دیے جو آج کی سائنس بھی مانتی ہے، وہیں اہرام کی تعمیر بھی اس کا ہی کارنامہ ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ تاریخ اس کے بارے میں کم ہی کچھ بتا پاتی ہے۔ دوستو، مصری تہذیب کے بعد بنی اسرائیل جادو کے علم بردار بنے، حتیٰ کہ عام شخص بھی اس سے متاثر تھا، اور اس کے بام عروج تک پہنچنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک کیا صورتحال تھی اس کا اندازہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن کے مطابق جب کوسوں دور سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا تخت لانے کا کہتے ہیں، جو کہ ان کے ہی پاس ان سے ملنے آ رہی تھی، تو اس فرمائش پر ایک بڑا جن کچھ ہی لمحوں میں وہ تخت لانے کی حامی بھرتا ہے۔ تبھی ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا عظیم الشان تخت لا دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جادو کی بعض کتب اور دیگر چیزیں تلف کر دی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات اور شیاطین نے یہودیوں کو گمراہ کیا کہ معاذ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر ان پر حکمرانی کی تھی، اور اسی وجہ سے یہودی آپ علیہ السلام کو پیغمبر کی بجائے جادوگر کی حیثیت دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور ان کے پیروکار جو جادو کا استعمال کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے ذریعے ہی جنات کی خدمت لیا کرتے تھے۔ علماء سلف سے متعدد لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو شیاطین نے جادو اور کفر سے پر ایک کتاب لکھی اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دبا دیا، اور اس شیطانی کتب کو دیکھ کر یہودی کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے ہی جنوں سے خدمت لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ کتاب برحق نہ ہوتی تو سلیمان علیہ السلام ایسا کیوں کرتے۔ یہاں سے جادو کو روحانیت کا درجہ حاصل ہوا، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی میں مقدس کتب کے ساتھ جادو کی کتب بھی رکھی جانے لگیں، جبکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی حیران ہو گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی کیسے کہہ دیا؟ وہ تو ایک عظیم جادوگر تھے، معاذ اللہ۔ ان کو جنات، شیاطین، چرند پرند اور ساحرین پر جو غلبہ اور تسخیر حاصل تھی وہ تو محض جادو کا نتیجہ تھی، لیکن اسلام نے یہود کے ان تمام باطل دعووں کو جھٹلا دیا، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد یہودیوں پر اللہ کا عذاب بخت نصر کی صورت میں اترا اور ہیکل سلیمانی پہلی مرتبہ زمین بوس ہوا اور یہودی قوم ایک مرتبہ پھر غلام بنا لی گئی۔ دوستو، سال 1118 میں 9 جنگجوؤں نے ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلر سے معروف ہوئے۔ ظاہری طور پر یہ یروشلم کے زائرین کے قافلوں کی حفاظت کے لیے تھے، مگر ان کا اصل کام ہیکل سلیمانی کے بچے کچے کھنڈرات کی کھدائی کرنا تھا۔ ان کو تابوت سکینہ اور جادو کی کتب کی تلاش تھی۔ یہ جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم تھے۔ ٹیمپلرز کو قبالہ جادو کی کتابیں ملیں یا نہیں ملیں اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن اس کے بعد دنیا نے نائٹ ٹیمپلرز کی طاقت کو قبول کر لیا۔ سال 1128 میں پاپ نے انہیں مذہبی عسکری تنظیم کا درجہ دے دیا، اور سال 1139 میں پاپ نے یہ حکم جاری کیا کہ ٹیمپلرز پر کسی بھی ملک کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر طرح کے قانون سے آزاد ہو گئے۔ یوں ان کو یورپ کے ہر ملک میں اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ ان کا سردار گرینڈ ماسٹر کہلاتا تھا،
اور گرینڈ ماسٹر کا کوئی بھی حکم ایسا تھا جیسے خدا کا حکم ہو۔ قبالہ کے کالے علم کی وجہ سے یہ تنظیم پر اسراریت کی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ باہر کے لوگوں کو علم نہ تھا کہ یہ تنظیم کس طرح کام کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ٹیمپلرز اس حد تک با اختیار ہو گئے کہ فرانس کے بادشاہ فلپ کو ان سے اپنی حکمرانی کے خاتمے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ یوں سال 1307 میں پاپ نے فرانس کے بادشاہ کے دباؤ میں آ کر ٹیمپلرز پر پابندی عائد کر دی، مگر اس کے باوجود بھی ٹیمپلرز نے فرانس میں بغاوت کروا دی۔ 17ویں صدی میں ٹیمپلرز نے فری میسن کا سنگ بنیاد رکھا، جس کا مقصد مغرب میں آزاد اور روشن خیالی کو پروان چڑھانا اور آسمانی مذہب سے جان چھڑانا تھا۔ پھر سال 1776 میں فری میسن سے ایک اور تنظیم نے جنم لیا جو ایلومیناٹی سے معروف ہوئی۔ ایلومیناٹی نے جادو کو باقاعدہ مذہب کی شکل دی۔ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے ہدف اور مقاصد حاصل کرنے میں یہ تنظیم آگے رہی۔ اسی تنظیم نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیٹنزم کو مذہب کا درجہ دیا۔ پھر شیطان کی عبادت کے لیے باقاعدہ طور پر چرچ آف سیٹن کی بنیاد رکھی گئی، جہاں سیٹنزم کے پیروکاروں کو شیطانی بائبل کے احکامات کے مطابق تعلیم دی جانے لگی۔ یہ بائبل سال 1959 میں ایک شیطانی جادوگر اینٹون لیوی نے لکھی ہے، جو کہ اس شیطانی مذہب کا فاؤنڈر بھی ہے۔ دوستو، ان تمام شیطان کے پجاریوں کے باقاعدہ رسومات اور عبادات اور ان کی خاص ادائیگی کے طریقے ہیں، اور چونکہ اس میں شیطان کی خوشنودگی مطلوب ہوتی ہے تو ان میں ایسی بدترین فحاشی، غیر فطری اور اخلاق سوز حرکات کی انجام دہی کی جاتی ہے جو ایک عام آدمی کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ نتیجتاً انہیں شیطانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جادو کے ماننے والے یہ لوگ آپس میں خاص طریقے کے اشاروں میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ بعض شناختی علامات میں سے ایک ان کا اپنا جسم کھدوانا بھی ہے۔ یہ ٹیٹوز اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ جسم شیطانی طاقت کو نیلام کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے علاوہ قبالہ جادو میں مخصوص علامات اور مخصوص عادات کو بھی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ ایک آنکھ، روشنی، تکون، لال دھاگا، بجلی کا نشان، سورج کا نشان اور ستارہ داؤدی وغیرہ، جن کے بارے میں آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو دوستو، یہ ہے قبالہ جادو کے بارے میں وہ حقائق جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ قبالہ جادو ہو، ایلومیناٹی ہو، فری میسنری ہو یا شیطان کی کوئی بھی جماعت ہو اور اس کا کوئی بھی نظام ہو، اس سب کا نقطہ عروج دجال ہے۔ وہی دجال جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے اور اپنی قوم کو اس کے فتنے سے خبردار کی ہے۔ یاد رکھیں، قبالہ جادو ہو یا کوئی بھی یہودی سازش، یہ تمام سردردی، یہ تمام دوڑ دھوپ اسی مسیحا دجال کی آمد کے لیے ہیں اور اسی سلسلے کی تیاریاں ہیں۔ تو دوستو، ہماری نجات اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنی کتاب سے اور اپنے نبی سے جڑے رہیں۔ صبح شام کی مسنون اذکار کی پابندی کریں اور قلبی اور جسمانی طہارت سے ہر دم ہتھیار بند رہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔